بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ آپ حضرت داؤد کی نسل میں سے تھے۔ آپ کے زمانہ میں ہی بدستور کیسر روم کی بادشاہت بنی اسرائیل پر قائم رہی، بلکہ آپ کے بعد بھی اس وقت تک قائم رہی جب تک آپ کے پیروں کی کوشش سے اہل روم بما بادشاہ کے بت پرستی چھوڑ کر عیسائی نہ بنے، کہ آپ کے بعد آپ کے پیروں نے عیسائی مذہب کی اشاعت میں جان توڑ اور متفقہ کوشش کی۔ اول تو انہوں نے یورپ میں یونان اور رومتا الکبریٰ کے لوگوں کو بما بادشاہ کے صرف ہدایتوں اور وعظوں کے ذریعے عیسائی بنا لیا۔ پھر رومت الکبریٰ کے اثر سے یعنی کیسر کی کوشش و اثر سے یورپ کے تمام صوبے مثل انگلستان، جرمن، پرتگال، فرانس، اسپین اور روس وغیرہ عیسائی ہو گئے۔ ولادت حضرت حنا زوجہ حضرت عمران بانجھ تھیں اور آپ کی بہن الیشبا بھی بانجھ تھیں، جن کا بیان پہلے ہو چکا، اور حضرت حنا نے یہ نظر مانی کہ اگر مجھے حمل رہ جائے تو اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی۔ مگر خلاف امید ان کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی جن کا نام انہوں نے مریم رکھا، اور یہ کہا کہ یہ اب مسجد کی خدمت کیوں کر سکے گی، یہ تو لڑکی ہے۔ مگر پھر بھی حنا ان کو مسجد میں کاہنوں کے پاس لائی، جس کے لینے سے انہوں نے انکار کیا، مگر زکریا صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے پر قبول کیا، اور ان کی پرورش کی بابت قرہ سے فیصلہ ہوا جو حضرت زکریا کے نام نکلا، اور آپ نے ان کو مسجد کے گوشہ میں ایک حجرہ میں رکھا، اور آپ جس قدر بڑی ہوتی گئیں استغراق عبادت میں بڑھتی گئیں، اور اثناء عبادت میں آپ سے عجائبات اور کرامات بھی ظاہر ہوئے جن کا ذکر کلام پاک میں آ گیا ہے۔ جب مریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 برس کی ہوئیں تو حنا کا انتقال ہو گیا، اور جب مریم 12 برس کی ہوئیں تو کاہنوں اور حضرت زکریا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورہ سے آپ کی منگنی یوسف نجار کے ساتھ ہوئی، اور وہ ان کو لے کر قصبہ ناصرہ چلا گیا، کیونکہ یوسف ناصرہ کا رہنے والا تھا۔ ایک روز حضرت مریم ایک چشمہ پر جو بادلی کی شکل میں تھا پانی لینے گئیں، اور وہاں اور کوئی نہ تھا۔ جب آپ باولی میں اتریں تو ایک تندرست انسان کی شکل میں آپ کے آگے فرشتہ ظاہر ہوا، جس کے دیکھنے سے مریم ڈر گئیں اور یہ کہا کہ اگر تو خدا سے ڈرنے والا انسان ہے تو تجھ سے میں پناہ مانگتی ہوں اور تو میرے سامنے سے ہٹ جا۔ مگر فرشتہ نے کہا کہ میں خدا کا فرشتہ ہوں اور تم کو بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ اس وقت آپ کی عمر 12 برس کی تھی، اور اس وقت تک وہ یوسف نجار سے ہم بستر نہیں ہوئی تھیں، اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ مجھے قاعدہ کے مطابق کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ مگر فرشتہ نے کہا کہ یہ خدا کے آگے مشکل نہیں ہے، اور آپ حاملہ ہو گئیں۔ جب آپ پر حمل کے آثار ظاہر ہوئے تو یوسف یہ دیکھ کر متعجب ہوا اور پھر اپنے منہ کو تمانچوں سے لال کیا، کیونکہ کاہنوں نے اس سے یہ شرط ٹھہرائی تھی کہ جب تک ہم تم سے نہ کہہ دیں اس وقت تک اس سے تعلق بشرہ پیدا نہ کرنا۔ اب یوسف نے دل میں کہا کہ اس مقصد کا کیا جواب دوں گا، اور جب مریم نے یوسف کو اصل واقعہ سے آگاہ کیا تو اس کو یقین نہ آیا اور اس کی پریشانی بے حد بڑھ گئی۔ تب فرشتوں نے خواب میں یوسف سے کہا کہ یہ حمل جبرائیل کی پھونک سے ہے، اور اس حمل سے پیدا ہونے والا لڑکا عجائبات قدرت میں سے ایک نمونہ ہوگا کہ آدم کو بن ماں باپ اور حوا کو بن ماں اور اس کو بن باپ کے پیدا کیا۔ جب یوسف خواب سے بیدار ہوا تو جا کر مریم کو سجدہ تعظیم کیا جو اس زمانہ میں جائز تھا، اور اس کی خاطرداری میں پہلے سے بڑھ گئے۔ جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو یہودیوں نے مریم پر تہمت کے پہاڑ ڈھائے اور کہا کہ یہ حرام کاری کا نتیجہ ہے۔ اس مضمون کا ذکر تفصیل کے ساتھ قرآن شریف میں موجود ہے۔ جب حضرت عیسیٰ 12 برس کے ہوئے تو آپ سے خوارق عادات ظاہر ہوئے، یعنی مردوں کا زندہ کرنا،
اندھوں کو اچھا کرنا، اور اطراف میں آپ کی شہرت پھیل گئی۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جب آپ مصر کے سفر سے مریم کے واپس آ گئے، اور جب آپ حضرت موسیٰ کی شریعت کی طرف لوگوں کو رجوع کراتے ہوئے اور وعظ سناتے ہوئے شہر بیت لحم میں آئے، تو بنی اسرائیل کے درویشوں، راہبوں اور عالموں نے آپ سے بحث کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ان کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ اگر عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں میں اصل دین کے نقشہ کو بٹھانے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارے مغالطہ کا طلسم ٹوٹ جائے گا، جس کی برکت سے ہم عوام سے نذرانے وصول کرتے اور اپنی عزت کراتے اور مختلف رنگیلی رسومات کے ذریعے ان کی دولت کو اپنی جیبوں میں ڈالتے ہیں اور ان کی اپنی مریدی کی زنجیروں میں بندھے رکھتے ہیں۔ اس لیے وہ آپ کو بے دین اور بے شرع ظاہر کرنے اور عوام میں بدنام کرنے کے فکر میں لگ گئے۔ اور ایک درویش نے جو بڑا مالدار تھا آپ کی دعوت کی، اور کھاتے وقت آپ نے ہاتھ نہ دھویا۔ تب ایک راہب نے کہا کہ تم دین کا وعظ کس بنا پر سناتے پھرتے ہو، جب تم کو خود نہ تو دین کی خبر ہے اور نہ تمیز ہے؟ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اے راہبوں اور درویشوں، تم ہاتھ اور رکابی کو اوپر سے صاف کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہو، لیکن اے دین کے چورو، تمہارے پیٹ میں لوٹ کا مال جو تم عوام کو مغالطہ دے کر لوٹتے ہو اور چال بازی کی برائی بھری ہوئی ہے۔ اے ریاکارو، اے خدا کے محبت سے غافلو، تم کو لازم تھا کہ ظاہر سے زیادہ تر باطن کی صفائی میں کوشش کرتے، اور یہ بھی کرتے اور وہ بھی کرتے۔ اے دین کے بناوٹی سردارو، تم پر افسوس کہ تم مجالس میں اور عبادت خانوں میں اعلیٰ اور بہتر مقام پر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہو، اور بازاروں میں لوگوں سے اپنے حق میں سلام چاہتے ہو۔ جب آپ یہ کلام فرما رہے تھے تو سب لوگ جو وہاں کثرت سے جمع تھے سن رہے تھے کہ اتنے میں علماء شرح میں سے ایک عالم آگے بڑھا اور آہستہ سے آپ سے کہا کہ یہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، مگر آپ عوام میں اس طرح سے نہ کہیے کہ اس سے تو ہماری بھی عزت میں فرق آئے گا۔ تب آپ نے فرمایا، اے شرح کے عالموں، تم پر بھی افسوس ہے کہ تم لوگوں پر مسئلے مسائل کے ایسے بوجھ ڈالتے ہو جس کو تم خود بھی نہیں اٹھا سکتے، بلکہ تم سب پر افسوس ہے کہ تمہارے باپ داداؤں نے تو پیغمبروں کو قتل کیا، اس لیے مجرم ہوئے، اور تم ان کی قبریں بناتے ہو اور عوام کو مغالطہ دے کر ہدایت کرتے ہو کہ ان پر نذرانے چڑھاؤ جس کو تم کھاتے ہو۔ اس طرح سے عوام کو تم نے گمراہ کیا، جس کی وجہ سے تم اپنے باپ داداؤں سے زیادہ گمراہ قرار پا گئے کہ تمہارے باپ داداؤں نے تو ان کو صرف قتل کیا تھا، مگر تم اپنی روٹیوں کی خاطر ان کی قبروں پر خلاف شرع باتوں کو جاری کر کے ان کی روحوں کو ستانے کے لیے دائمی سبب بنے ہوئے ہو۔ میں تم کو یقین دلاتا ہوں کہ حابیل ابن آدم کے خون سے لے کر زکریا صلی اللہ علیہ وسلم کے خون تک تمام پیغمبروں کے خون کرنے والوں سے زیادہ گناہ گار تم ہو۔ اے ریاکارو، تم پر افسوس کہ تم نے معرفت کی کنجی چھین لی، مگر تم اس میں آپ بھی داخل ہوئے اور داخل ہونے والوں کو بھی روکا۔